السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله الكريم في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة۔ وقال الله تعالى في موضع آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر موجود قابل عزت و احترام علماء، کٹیہار کے مختلف گاؤں اور بستیوں سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین، بزرگوں، ملت کے نوجوانوں اور پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف کبریائی اور بڑائی
عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔ بعدہ قیامت کی صبح تک لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ مجھ سے پہلے آپ حضرت مولانا عبداللہ سالم قاسمی صاحب کو سن رہے تھے، میں بھی ان کو سن رہا تھا اور چاہتا تھا کہ اور سنوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے ان کو بہت مختصر ٹائم ملا، اور میرے پاس بھی جو وقت ہے وہ بہت مختصر ہے۔ آج میرے پروگرام کا جو موضوع ہے، میرے پروگرام کا جو ٹاپک ہے وہ ہے موت۔ موت سب کو آنی ہے، انسان بہت پیسے والا ہو، گاڑی ہو اس کے پاس، بنگلہ ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ میں ایک نہ ایک دن مروں گا ضرور۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخل، کہ موت ایک ایسا جام ہے، موت ایک ایسی شراب ہے، کل نفس شاربہ، ہر نفس کو وہ پینا ہے، ہر نفس کو وہ پینا ہے۔ والقبر باب، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے، کل نفس داخلہ، ہر نفس کو اس کے اندر داخل ہونا ہے۔ تو موت سے آپ بچ نہیں سکتے۔ یہ جتنے کیمرہ مین سامنے بیٹھے ان سے گزارش ہے خاموشی کا مظاہرہ کریں۔ آپ ویڈیو بنا رہے ہیں لیکن شور کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ تو موت یہ بڑا خطرناک لفظ ہے، آدمی جب موت کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مرنا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، آئے لوگوں تمہیں جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جہاں بھاگنا ہے بھاگ جاؤ، جہاں چھپنا ہے چھپ جاؤ، لیکن یاد رکھو اگر تمہاری موت کا ٹائم ہو گیا ہے، یدرککم الموت، موت تم کو پکڑ کر کے رہے گی، موت تم کو جکڑ کر کے رہے گی۔ موت آنی ہے، جو موت کا ٹائم ہے اس سے نہ ایک منٹ پہلے آ سکتی ہے اور نہ ایک منٹ بعد آ سکتی ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آج میں موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ کہاں سے نکل کے آ رہا ہوں؟ میرے تقریر کا انداز یہ ہے کہ میں جو کہتا ہوں اس کو بار بار آپ سے ریپیٹ بھی کرواتا ہوں تاکہ مجھے یہ معلوم چلے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں آج موت کے منہ سے نکل کے آ رہا ہوں۔ ارے اللہ کے بندے، موت کے منہ سے کوئی نکل سکتا ہے؟ موت اگر جس کو اپنے منہ میں لے لے کوئی نکل سکتا ہے؟ نہیں، حقیقی معنی میں موت نے تجھے اپنے منہ میں لیا ہی نہیں ہے، اگر لے لے تو تو موت کے منہ سے نکل نہیں سکتا ہے۔ تو موت سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، آئے لوگو اللہ ہی ہے جس نے موت کو بنایا ہے اور زندگی کو بنایا ہے
اللہ یہ جس نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے ایکم احسن عملا، تم میں کون ہے جو بہترین عمل کرتا ہے۔ موت کس نے بنائی؟ اللہ نے۔ زندگی کس نے بنائی؟ اچھا ایک بات بتائیے، یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، موت پہلے آتی ہے یا زندگی پہلے آتی ہے؟ پہلے موت آتی ہے یا پہلے زندگی آتی ہے؟ ہاں کیا آتی ہے پہلے؟ نہیں، پہلے موت آتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے موت کو پیدا کیا، زندگی کو پیدا کیا۔ پہلے اللہ موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے، معلوم یہ چلا کہ انسان کی زندگی سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ موت ہوتی ہے۔ اچھا زندہ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے آپ کیا تھے؟ آپ کا وجود کیا تھا؟ بھئی ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہماری کوئی شخصیت نہیں تھی، وہ عدم تھا، وہ جو حیات تھی وہ عدم کی حیات تھی۔ تو معلوم یہ چلا کہ پہلے انسان کی موت ہوتی ہے، پھر انسان کی زندگی ہوتی ہے، پھر انسان کی موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد اس کی زندگی ہوتی ہے، اور وہ زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی ہے۔ پہلے موت ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی۔ اللہ نے دو موتیں بنائی ہیں اور دو زندگیاں بنائی ہیں، تو موت سے کوئی آدمی بچ نہیں سکتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، امبانی کو دیکھ لیجئے، اڈانی کو دیکھ لیجئے، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے ان کے پاس تو بہت پیسہ ہے، اگر یہ چاہیں تو پورے کجرا کا پیٹ پال سکتے ہیں، اگر یہ چاہیں تو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے جو پورے کٹیہار کو خرید سکتے ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے جس کا کوئی حساب و کتاب نہیں، جب آپ ان سے پوچھیں گے کیا آپ موت کو بھی خرید سکتے ہیں، یہ جواب دیں گے نہیں، موت کو تو کوئی نہیں خرید سکتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، موت کو دنیا میں کوئی خرید نہیں سکتا ہے۔ آج میڈیکل سائنس کتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے، آپ کی اگر آنکھ خراب ہو گئی ہے تو آپ کی آنکھ کے اندر دوسری آنکھ لگائی جا سکتی ہے، آپ کا اگر پیر ٹوٹ گیا ہے تو دوسرا پیر لگایا جا سکتا ہے، آپ کی اگر کڈنی خراب ہو گئی ہے تو آپ کی کڈنی دوسری لگائی جا سکتی ہے۔ لیکن دنیا کے اندر کوئی بڑے سے بڑا ڈاکٹر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ میں ایسی دوا دوں گا، میرے پاس ایسی دوا ہے اگر تم کھا لو گے تو تمہیں موت نہیں آئے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، موت تو آنا ہے، کٹیہار میں رہو تب بھی موت آنا ہے، فلائٹ میں اگر ٹائم ہو گیا ہے موت آنا ہے، پانی کے جہاز سے سفر کر رہے ہو موت کا ٹائم ہو گیا موت آنا ہے، مولوی عادل آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہے، اگر میری موت کا ٹائم ہو گیا مجھے تقریر کرتے کرتے بھی موت آ سکتی ہے۔ آپ دیکھیے پاکستان کے اس اہل حدیث عالم کو جو تقریر کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے اس کی موت آ گئی۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، آگ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل بھر کی خبر نہیں۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے، موت سے بچا نہیں جا سکتا ہے۔ اور آدمی مرتا کیسے، اس کی موت کیسے ہوتی ہے؟ آئے کٹیہار کے لوگوں، کجرا کے لوگوں، سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ آئے لوگوں، جب روح نکلنے کا ٹائم ہوتا ہے، جب چاکنی کا عالم ہوتا ہے، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب روح حلق کے نرخے میں آ کر کے اٹک جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم مرنے والے کے قریب بیٹھے ہوتے ہو، نحن اقرب الیہ منکم، ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں، ولکن لا تبصرون، لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے ہو۔ جب کوئی شخص مرتا ہے تو ہم اور آپ اس کے قریب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کی روح نکلنے کا وقت ہو تو ہمیں اور آپ کو اس کے سامنے کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب کسی کی روح نکل رہی ہے تو ہمیں اور آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں
اذا کان العبد المؤمن، اگر آدمی مومن ہوتا ہے، اگر آدمی نیک ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، نماز پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا ہوتا ہے، اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب اس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے، جب فرشتے اس کی روح کو نکالنے آتے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے آتے ہیں کأنہم وجوہہم الشمس، ان کا چہرہ سورج کی طرح چمک رہا ہوتا ہے، ان کا چہرہ سورج کی طرح کھل رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں معہ کفر من اکفان الجنہ، معہ حنوط من حنوط الجنہ، وہ اپنے ساتھ جنت سے ایک چادر لائے جس میں جنت کی خوشبو لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر موت کے فرشتے آتے ہیں اور وہ اس مرنے والے سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الطیبہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ اخرجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آئے نیک روح، آئے پیاری روح، آئے نماز پڑھنے والی روح، چل اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، تیری موت کا ٹائم آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فرشتے اس کی روح کو بڑے آرام سے نکال لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے کہ ہم اور آپ کتنا نیک کام کر رہے ہیں۔ یہاں تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے ہم کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم کتنا دین کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں نیک آدمی ہوتا ہے اس کی روح سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من ربک ورضوانا، آئے نیک روح چل، اللہ تعالیٰ نے تجھے بلایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے یاد فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے، بہت آرام سے اس کی روح کو اس کے جسم سے کھینچ لیا جاتا ہے، اور کتنے آرام سے آپ مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ایک مشکیزے میں پانی ہو، پانی اگر اس مشکیزے کو آپ انڈیل دیں تو جتنے آرام سے مشکیزے سے پانی نکل جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اتنی ہی آرام سے اس کی روح کو بھی نکال دیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر فرشتے اس کی روح کو لے کر پہلے آسمان پہ جاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے کون آیا ہے؟ یہ جو فرشتے اس کی لاش کو لے کر کے جا رہے ہیں یہ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کا دنیا میں جو سب سے اچھا نام تھا، اس کا دنیا میں جو سب سے بہتر نام تھا، وہ نام بتایا جاتا ہے یہ فلاں آدمی ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ اللہ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں اے نیک روح تیرا آنا مبارک ہو، خوش آمدید، مرحبا تیرا آنا مبارک ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں پہلے آسمان میں اس کی روح کو داخل کیا جاتا ہے، پھر دوسرے آسمان میں لے جاتے ہیں، پھر تیسرے میں لے جاتے ہیں، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتویں آسمان پر اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ اب فرشتے کہتے ہیں آئے اللہ ہم اس کی روح کو لے کر ساتویں آسمان تک آ گئے ہیں، آئے اللہ اب کہاں جائیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے فرشتوں اس کو علین میں داخل کر دو، آئے فرشتوں اس کو علین میں لے جاؤ۔ یہ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے، جہاں جنتی روحوں کا مسکن ہوتا ہے۔ علین کون سی جگہ ہے؟ جہاں جنتی لوگوں کی روحوں کو رکھا جاتا ہے۔ اب یہ علین میں داخل ہوتا ہے تو جو لوگ اس سے پہلے مر چکے ہیں وہ اس کو پہچان لیتے ہیں، ارے یہ تو ہمارے محلے کا ہے، یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے، یہ تو ہماری برادری کا ہے۔ وہ اس سے سوال کرتا ہے یہ بتاؤ میرے باپ کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے دوست کا کیا حال ہے، یہ بتاؤ میرے بھائی کا کیا حال ہے۔ وہ جواب دیتا ہے ارے وہ تو مجھ سے پہلے مر چکا ہے، وہ تو مجھ سے پہلے اس کو موت واقع ہو چکی ہے، یہ تو تمہیں پتا ہوگا وہ کہاں ہے، کیا وہ یہاں نہیں آیا ہے؟ کہا یہاں تو نہیں آیا ہے، جو یہاں نہیں آیا وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سجین میں جاتا ہے۔ جو علین میں نہیں جاتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ سجین کے اندر۔
اللہ کے نبی فرماتے اذا کان العبد الکافر، اگر آدمی کافر ہوتا ہے، اگر آدمی بدکار ہوتا ہے، زناکار ہوتا ہے، بے نمازی ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور وہ بڑی بھیانک بڑی ڈینجر شکل کے ہوتے ہیں اور وہ اپنے ساتھ ایک ٹاٹ کی چادر لائے ہیں جس سے بہت زیادہ بری بدبو آ رہی ہے۔ وہ آتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، آئے بری روح، آئے بدکار روح، چل اللہ تعالیٰ کے غصے کی طرف، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ ناراض ہے، آج تیرا رب تجھ سے بہت زیادہ غصہ ہے۔